بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ شخص فوجی مسلمان ہندو افسر کی گالیوں سے بیزار بلکہ کسی حد تک باغی کوئی رشتہ دار بھی نہیں اور ہیڈ کوارٹر کے ایک سینئر آفیسر کا بیٹ مین۔ حالات نے اس کا پہلے بھی خاصا برین واش کر دیا تھا اور باقی میں کر سکتا تھا۔ ایک دشواری یہ تھی کہ میں نے ہندو ہونے کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اپنی اصلیت ظاہر کرنے میں 50-50 چانس تھے۔ ایک یہ کہ کیا وہ میرا ساتھ دے گا یا پھر میرا بھید جان کر اپنے ہندو افسروں کو خوش کرنے کے لیے بھارت ماتا کا سیوک بننے کی کوشش کرے گا۔ میں اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے مجھے پلاننگ کرنے کی ضرورت تھی۔ میں نے اٹھتے ہوئے عبد الکریم سے کہا کہ میں تمہاری باتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں اور تمہارے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میری آمد کا کرنل صاحب کو نہ بتانا۔ باتیں تو وہ کر چکا تھا اور ساتھ ڈر بھی رہا تھا کہ میں یہ گفتگو کرنل صاحب کو ہی نہ بتا دوں۔ اس نے کہا کہ صاحب، آپ کرنل صاحب کو کچھ نہ بتائیے گا، میری زبان تو ہرگز نہیں کھلے گی۔ میں نے لکھنؤ میں اس دکاندار کا نام اور محل وقوع پوچھا تو اس نے بتا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی کہی ہوئی باتوں کی سچائی جان سکوں۔ اسے 500 روپے دے کر میں وہاں سے رخصت ہو گیا اور میرا دماغ مزید اس معاملے میں کچھ کرنے کے لیے تانے بانے بننے لگا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد میں نے عبد الکریم سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس سے پہلے اس کی مکمل چھان بین ضروری تھی۔ شام کو میں اپنے ساتھیوں سے ملنے ان کے گھر گیا تو مالک مکان گھر میں تھا۔ مکان کی اوپری منزل کی چھت کی سیڑھیاں اگرچہ ڈیوڑی میں آتی تھیں، لیکن مکان کے دروازے سے گزر کر ہی سیڑھیوں تک پہنچا جا سکتا تھا۔ دروازہ مالک مکان نہیں کھولا۔ میں نے اسے اپنا نام اظہر علی بتایا اور میں نے کہا کہ میرا ایک کاروباری واقف کار یہاں رہتا ہے۔ مالک مکان نے مجھے اوپر جانے کی اجازت دے دی۔ میرے سارے ساتھی یہاں اپنے اصلی ناموں سے ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ کہیں غلط نام منہ سے نکل جانے کی صورت میں بھید نہ کھل جائے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کمرے میں میٹنگ کی اور کہا کہ ایک شخص کے کوائف معلوم کرنے کے لیے کسی کو لکھنؤ جانا ہوگا۔ سبھی جانے کو تیار تھے، لیکن میں نے 2 کا انتخاب کیا اور لکھنؤ میں آپس میں ایک دوسرے سے فاصلے پر رہنے کا کہا۔ اس دکاندار سے جس نے عبد الکریم کی پرورش کی تھی، عبد الکریم کی مکمل چھان بین اور کوئی رشتہ دار ہو تو اس کے مکمل کوائف اور معلومات لینی تھی۔ میرے دونوں ساتھی رات کو ہی ٹرین پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے انہیں 3 دن دیے کہ اپنی ساری کارروائی مکمل کر کے چوتھے روز واپس آ جائے۔ کئی طرح کی احتیاطی تدابیر اور دیگر ضروری حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کو پورا کرنے کا کہہ کر واپس ہوٹل آ گیا۔ اگلے روز شام کو میں کرنل شنکر کے پاس گیا۔ وہ حسب معمول لان میں کی محفل جمائے بیٹھا تھا اور عبد الکریم برآمدے میں ہر حکم بجا لانے کے لیے کھڑا تھا۔ عبد الکریم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سر کو جھٹک کر مجھے سلام دیا۔ کرنل بھی موڈ میں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، ہیلو مسٹر پامسٹ، پلیز کم اینڈ جوائن۔ میں نے بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں تاکہ جو موضوع کرنل کو پسند آئے اسی پر بات کریں۔ وہ شاید میرا نام بھول چکا تھا، اسی لیے بار بار مسٹر پامسٹ کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کرنل صاحب، میں چائے بیچتا ہوں اور میرا نام ونود ہے اور آپ مجھے پامسٹ کہہ رہے ہیں۔ کرنل نے صاف الفاظ میں کہا کہ مجھے تمہارا نام یاد نہیں رہا تھا اور پامسٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم نے پہلی ہی ملاقات میں میرا ماضی کھول کر میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں پامسٹی کی ایجاد سے بھی واقف نہیں ہوں، البتہ فیس ریڈنگ میں تھوڑی شدھ بدھ رکھتا ہوں اور وہ بھی اپنے کاروبار میں مختلف لوگوں سے ملنے کی وجہ سے۔ ان کے موڈ کو دیکھ کر چہرے کے تاثرات سے بھی کچھ اندازہ لگا لیتا ہوں۔ آپ کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ آپ کی فیملی نہیں ہے، ورنہ آپ کو سرکاری بنگلہ مل سکتا تھا۔ کلب کی رونقوں کو چھوڑ کر آپ اپنی الگ محفل سجاتے ہیں۔ بقول آپ کا حلقہ احباب بہت چھوٹا ہے، تھوڑا ہے۔ آپ اپنی شام
میں نوشی میں گزارتے ہیں اور تنہائی پسند ہے۔ اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ ماضی کی کچھ یادیں ہیں جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، اور آپ بھی ان یادوں کو خود سے الگ نہیں کرنا چاہتے، اور ایسی یاد جوانی کی محبت کی ہی ہو سکتی ہے۔ کرنل غور سے میری باتیں سن رہا تھا، اور میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ چونکہ میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال سے دوچار رہا ہوں، اس لیے آپ کے درد کو بخوبی سمجھ گیا۔ بقول کسی شاعر کے، کچھ اس طرح سے سجائے ہیں ہم نے ویرانے، کہ اہل شہر بھی آتے ہیں جی کو بہلانے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر شام آپ کے ساتھ گزاروں، لیکن محض اس لیے روز نہیں آتا کہ ایسی یادوں میں کھونے والا اپنی تنہائی میں کسی کی بھی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ اس موضوع پر اور نہ جانے میں نے کیا کچھ کہا، لیکن جب میں خاموش ہوا تو یہ سخت گیر کرنل موم کی طرح پگھل چکا تھا۔ لان میں جلتی نیلگون لائٹس میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ کرنل کچھ دیر سر جھکائے کرسی کی بیک کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ جب وہ خود پر قابو پا چکا تو بولا، میں نے اپنے ماضی کے متعلق صرف اپنے خاص 3-4 دوستوں کو ہی بتایا تھا۔ آج تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم بن بتائے اتنا کچھ میرے ماضی کو کرید چکے ہو۔ میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور راوین ہوں۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کہ راوین سے کیا مراد ہے، حالانکہ میں خود گورنمنٹ کالج لاہور ضلع کچہری کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں۔ یہ کالج برصغیر کی تقسیم سے پہلے بہترین کالج مانا جاتا تھا، اور اس کے طلباء خود کو راوین کہتے تھے۔ کرنل نے بھی یہی مجھے بتایا، اور کہا کہ کالج میں ایک شیلا بھنوٹ نامی عیسائی لڑکی سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس کی کلاس فیلو تھی، اور یہ یک طرفہ محبت نہ تھی بلکہ آگ دونوں طرف یکساں بھڑکی ہوئی تھی۔ میں کالج کے نمایاں طلباء میں سے تھا، اور پیراکی میں کالج کی ٹیم کا کیپٹن تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ گریجویشن کے بعد ICS انڈین سروس کا امتحان دوں گا۔ شیلا بھی یہی چاہتی تھی۔ ہم دونوں نے امتحان اکٹھے دیا۔ ہم دونوں کے گھر کاپر روڈ پر تھے۔ میرے پتا جی پنجاب گورنمنٹ میں ملازم تھے۔ ہم دونوں کے گھر والے ہماری محبت سے آگاہ تھے۔ وہ ایک دوسرے سے اکثر ملتے رہتے تھے۔ اپریل 47 میں لاہور بھی ہندو مسلم فسادات کی لپیٹ میں آ گیا۔ میری 2 بہنیں تھیں جن کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک شام فسادیوں نے ہمارے گھر کے سامنے والے گھر کو آگ لگا دی۔ وہ گھر مسلمانوں کا تھا۔ میرے پتا جو دل کے مریض تھے، یہ منظر دیکھ کر ان کو دل کا دورہ پڑا، اور وہ سورگ باش ہو گئے۔ فسادیوں کی شرنگیزی پر تو چند روز میں قابو پا لیا گیا تھا، لیکن پتا جی کی موت نے ہمیں اجاڑ دیا۔ ہمارے پاس جمع پونجی نہ ہونے کے برابر تھی۔ گھر کا سارا بوجھ مجھ پر آن پڑا تھا۔ میں نے رنگ محل میں ایک دکان پر وقتی ملازمت حاصل کر لی۔ امید تھی کہ پتا جی کے فنڈز وغیرہ مل جائیں گے تو میں ICS کی تیاری شروع کر دوں گا۔ شیلا کے گھر والوں پر ہماری مالی کمزوری کا راز کھل چکا تھا، اور وہ لوگ کچھ کھچے کھچے رہنے لگے تھے۔ اسی دوران شیلا کے لیے ایک انڈین کرسچن کیپٹن کا رشتہ آیا۔ شیلا نے بھی مجھ سے دور رہنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے شیلا کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ میں نے اسے گزرے دنوں کی باتیں، قسمیں اور وعدے یاد دلائے، لیکن سب بے فائدہ ثابت ہوئے۔ اور پھر ایک دن شیلا اس کیپٹن کی دلہن بن کر چلی گئی، لیکن میرے دل سے نہ نکل سکی۔ میں اپنی بے سر و سامانی کے بوجھ تلے دبا ہوا شیلا کو گرجے سے کیپٹن کی دلہن کے روپ میں نکلتے ہوئے دیکھتا رہا، مگر کچھ نہ کر سکا۔ مجھے ایک چپ سی لگ گئی۔ اسی دوران تقسیم ہند ہو گئی، اور میں اپنی ماتا اور بہنوں کو لے کر بھارت چلا آیا۔ میرا آبائی گھر جو لاہور میں تھا، وہ میرے والد کے دوست نے مناسب داموں خرید لیا تھا، اور بھارت جا کر ان پیسوں سے اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کیے۔ کچھ عرصے بعد میری ماتا بھی چل بسی، اور میں بالکل یکتا رہ گیا۔ میں نے فوج جوائن کر لی۔ دہرادون میں 2.5 سال کی ٹریننگ کے بعد سیکنڈ لیفٹیننٹ بنا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ شیلا کو دل سے نکال دوں، لیکن اس کی محبت اور یاد کی جڑیں دل کی اتنی گہرائی تک پہنچ چکی تھیں کہ ناکام رہا۔ کرنل کی دکھتی رگ پر میرا کچھ ایسا ہاتھ پڑا کہ اس کے جذبات کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، اور وہ بتاتا چلا گیا۔ 65 کی پاک بھارت جنگ کے دوران میں ایک انفینٹری کمپنی کا کمانڈر تھا، اور لاہور سیکٹر پر میری کمپنی تعینات تھی۔ میری ریکی کرنے والے جوانوں نے بتایا، پاک کی ایک بڑی رانی توپ
رانی یا شیرنی جو کوئی 250 پاؤنڈ کا گولا 22 میل تک پھینک سکتی ہے کی لوکیشن انہوں نے دیکھ لی ہے۔ میں اگر چاہتا تو اپنی کمپنی کو بتا کر اس توپ کو تباہ کروا سکتا تھا، لیکن میں اپنی آرٹلری کو نہ بتا سکا۔ اگرچہ ہمارا مواصلاتی رابطہ اپنی آرٹلری سے کٹ چکا تھا، لیکن ان تک پیغام پہنچانے کے اور بھی بہت سے ذرائع تھے۔ یہ شاید لاہور سے شیلا کی محبت کی وجہ سے ہوا، جو لاہور میں رہتی تھی، کہ میں اپنا فرض نہ نبھا سکا۔ اس جرم کی پاداش میں مجھے دفتری امور پر لگا دیا گیا۔ میں نے شادی نہیں کی۔ اپنے دفتری اوقات کے بعد میرا زیادہ وقت تنہائی اور شراب نوشی میں گزرتا ہے۔ کرنل نے اور بھی بہت سی باتیں کی جن سے میں نے اندازہ لگایا کہ کرنل بھارتی فوج سے بھی نالاں ہے اور غیر محسوس طور پر اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر پاکستان کے بھی اتنا خلاف نہیں ہے جتنے دوسرے بھارتی فوجی خلاف ہیں۔ رات قریب 12 بجے ہماری محفل برخاست ہوئی اور میں کرنل شنکر کے متعلق متضاد خیالات کے ہجوم میں گھرا ہوا اپنے ہوٹل واپس پہنچا۔ یہاں پاکستان کی رانی اور شیرنی توپوں کے متعلق کچھ قارئین کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ دوسری ہیوی ہوائز توپوں کی ایک قسم امریکہ نے اچھے وقتوں میں پاکستان کو دی تھی۔ ان میں چلنے والا گولا 250 پاؤنڈ کا ہوتا ہے جو 22 میل تک رینج رکھتا ہے۔ 100 میٹر کے دائرے میں اس کا گولا ہر چیز تباہ کر دیتا ہے۔ ان توپوں کے چلنے کی آواز اتنی ہے کہ توپ چلانے والوں کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، اس لیے ان توپوں کے قریب پانی کے بڑے بڑے ٹب رکھے جاتے ہیں۔ گولا چلانے والے توپچی اگرچہ کانوں پر ساؤنڈ پروف کور لگائے ہوئے ہوتے ہیں، مگر دھماکے کی آواز سے بچنے کے لیے گولا چلاتے وقت پانی میں کود جاتے ہیں تاکہ دھماکے کی شدت کم محسوس ہو۔ 65 اور 71 کی جنگوں میں ان توپوں نے لاہور کے تحفظ میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ بھارتی افواج ان کے گولے چلنے کی آواز سے کانپ جاتے تھے اور الٹے پاؤں اپنے مورچوں میں دبک جاتے تھے۔ کرنل شنکر نے شراب کے نشے میں اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ مجھے ٹریپ کرنے کے لیے یہ اس کی چال بھی ہو سکتی تھی۔ عبد الکریم اور شنکر کی باتیں سچی بھی ہو سکتی تھیں اور غلط بھی۔ ان حالات میں مجھے اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا۔ میں نے دونوں کی باتوں کے ایک ایک فکرے کا تجزیہ کرنا شروع کر دیا اور بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ جب تک میرے ساتھی لکھنؤ سے واپس نہیں آ جاتے مجھے کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ تاراپور کے ایٹمی بجلی گھر کے متعلق چونکہ ہمیں پاکستان میں بریف نہیں کیا گیا تھا اور یہ مشن انتہائی اہم نوعیت کا تھا، اس لیے میں نے ہر ممکن ذرائع سے معلومات اکٹھی کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیوکلیئر انرجی سے متعلق کتابیں تو میں پہلے ہی لے چکا تھا اور ان کا مطالعہ بھی شروع کر دیا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ وہاں کی سیکیورٹی سسٹم کے متعلق بھی جانکاری حاصل کروں۔ قارئین، آپ میری اور میرے ساتھیوں کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دشمن ملک میں ہندو بن کر رہنا اور اس کی دفاعی نوعیت کی حساس اور کلاسیفائڈ معلومات حاصل کرنا اور ہر وقت پکڑے جانے کے خوف نے ہم پر شدید ذہنی دباؤ ڈال رکھا تھا۔ ہمارے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ راتوں کو نیند میں اکثر چونک جاتے تھے۔ اپنی کیفیت تو میں جانتا تھا، میرے ساتھیوں نے بھی اپنی ذہنی کیفیت بتا دی تھی۔ پاکستان میں دوران ٹریننگ جب ایسی کیفیت سے دوچار ہوتے تو ہمیں ایک مسکن دوا استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ہم نے یہ دوا استعمال کی تو ایک ہفتے بعد ہی ہمارا ذہنی تناؤ کم ہونے لگا۔ لکھنؤ جانے والے میرے دونوں ساتھی چوتھے روز لوٹ آئے اور عبد الکریم کے متعلق مفصل معلومات لے کر آئے تھے۔ دکاندار نے عبد الکریم کی کہی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کر دی تھی۔ دکاندار نے عبد الکریم کے متعلق یہ بتایا کہ اس کے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد لوگ بجائے اس کے کہ عبد الکریم کو سہارا دیتے کہ وہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے گھر کا بچا کچا سامان بھی اٹھا کر لے گئے تھے اور عبد الکریم بالکل بے آسرا اور بے سہارا ہو گیا تھا۔ عبد الکریم کے والد سے دوستی ہونے کی وجہ سے اس نے عبد الکریم کو نہ صرف سہارا دیا بلکہ پڑھایا بھی۔ اسکول سے واپسی کے بعد عبد الکریم اس کے ساتھ دکان میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ میٹرک کے بعد عبد الکریم مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ دکاندار مزید اخراجات برداشت کرنے کا متحمل نہیں تھا، لہذا سال بھر دکان پر ہی کام کرتا رہا۔
جو ہی اسے موقع ملا فوج میں بھرتی ہو گیا۔ دکاندار نے عبد الکریم کے متعلق جاننے کی وجہ پوچھی تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ عبد الکریم کی ان کے خاندان سے شادی کی بات چیت چل رہی ہے اور اسی سلسلے میں وہ یہاں آئے ہیں۔ دکاندار نے کہا کہ عبد الکریم ایک انتہائی شریف اور نواب خاندان کا چشم و چراغ ہے، سوائے غریبی اور یتیمی کے اس میں کوئی نقص نہیں۔ دکاندار نے یہاں تک کہا کہ اس کی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ اس کو عبد الکریم کے ساتھ بیاہنے میں فخر محسوس کرتا۔ الغرض عبد الکریم کی بتائی ہوئی سب باتوں کی تصدیق ہو چکی تھی اور اب مجھے اس کا تعاون حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی تھی۔ ابھی تک عبد الکریم کا جو خاکہ میرے ذہن میں تھا وہ ایک خاندانی، بے آسرا، تنہا مسلمان بھارتی سپاہی کا تھا جو اپنے افسران کی مسلسل گالی گلوچ اور سخت رویے پر شاکی تھا۔ یہ اس خاکے کا پازیٹو پوز تھا۔ دوسرا رخ نیگیٹو تھا۔ وہ کچھ یوں کہ وہ اپنی ذاتی شکایات اور رنجش کے باوجود اپنے ملک کا خیر خواہ ہو سکتا تھا۔ اس کی عزت نفس جو کچلی جا چکی تھی اسے باغی بنا سکتی تھی، یا پھر اس کھوئی ہوئی عزت کی بحالی کے لیے وہ ہمارے متعلق جان کر اپنے افسران کی نظر میں عزت اور بھارت ماتا کا سیوک بن سکتا تھا۔ یہ دونوں کام ممکن تھے۔ یہاں پاکستان میں ہی دیکھ لیجئے، کہنے کو تو ہم سب پاکستانی اور ایک قلیل اقلیت کے سوا باقی ہم سب مسلمان ہیں، لیکن مادر وطن کی عزت و حرمت اور بقا کو پیچھے دھکیل کر اپنی ذاتی مفاد آگے لانے والے وطن فروش اور غدار بھی موجود ہیں، ورنہ بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر آنے والے پاکستان کا قومی پرچم جو ہماری آزادی اور غیرت کا نشان ہے، اسے مزار قائد پر نظر آتش کرنے والے، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے اور اعلانیہ اس بات کا اعلان کرنے والے ابھی تک زندہ نہ ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے غداروں کی باتیں سن کر بھی خاموش رہنے والے وطن کی محبت سے اتنے دور ہیں جتنے وہ غدار۔ سمجھ میں نہیں آتا ماں بہن کی گالی سن کر طیش میں آنے والے اور مرنے مارنے والوں کی غیرت اس وقت کیوں سو جاتی ہے جب مادر وطن کو کوئی گالی دیتا ہے۔ شاید یہ وہ لوگ ہیں جن کو آزادی کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور وہ اپنے ملک میں درپیش مسائل کا حل غلامی میں سمجھتے ہیں۔ یہ لسانی پارٹیاں، یہ لسانی تنظیمیں، چاہے اقتدار میں ہوں یا حزب اختلاف میں، صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد میں لگی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو یا ان کا منشور صرف ملک کو لوٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ پاکستان کے جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ پاک آرمی کو صرف پے کارڈ کی وجہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اپنے سے 8 گنا بڑے دشمن کے سامنے نہ صرف کھڑے ہیں بلکہ ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند ہے۔ دشمن کا اکھنڈ بھارت کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے اور اسے خود اپنی بقا کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی اور خودکش دھماکے کرنے والے اگر پاکستانی ہیں تو وہ یقیناً دشمن کے ایجنٹ ہیں۔ عبرت ناک موت ان کا مقدر بن چکی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ان طاغوتی چوہوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اس الجھی ہوئی صورتحال میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا بہتر سمجھا اور ان کے ساتھ میٹنگ میں یہ نکتہ جاننے کی کوشش کی۔ 2 ساتھیوں کا خیال تھا کہ رات کو عبد الکریم کو اٹھا لیا جائے اور اسے سمجھایا جائے یا ڈرایا جائے یا مجبور کیا جائے کہ وہ ہمارا ساتھ دے ورنہ اسے وہیں ختم کر دیا جائے۔ ایک ساتھی نے کہا کہ رات کو کرنل شنکر کے روم میں گھس کر اسے ہلاک کر دیا جائے اور اس کے کمرے سے بریف کیس اور اہم کاغذات اڑا لیے جائیں۔ یہ دونوں تجاویز تھوڑی سی بحث کے بعد رد کر دی گئیں۔ پہلی اس لیے کہ عبد الکریم اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اٹھائے جانے کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے ساتھ دینے کا وعدہ کر بھی سکتا تھا اور بعد میں اپنے نمبر بنانے کے لیے مکر بھی سکتا تھا۔ کرنل کو اگر ہلاک کر دیا جاتا تو اس بات کی کیا ضمانت ہوتی کہ اس کے کمرے سے ملنے والے کاغذات کسی اہمیت کے حامل بھی ہوتے یا نہیں۔ ان دونوں صورتوں میں بھارتی سیکیورٹی فورسز چوکس ہو جاتی اور سب سے پہلے میں پکڑا جاتا کیونکہ کرنل سے ملنے والوں میں میرا نام سر فہرست تھا۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ ان دونوں پرسنز کو سیکنڈ میں رکھ کر باقی ایکٹیویٹیز پر عمل کیا جائے اور ہیڈ کوارٹر میں داخلے کے لیے مزید رابطے تلاش کیے جائیں۔ اب ہم نے فی الحال یشوت سپرنٹینڈنٹ اور 2 عیسائی سویپرز پر مرکوز کر دی۔ اگلے روز ہم ہیڈ کوارٹر سے چھٹی کے ٹائم پر قریبی بس سٹاپ پہنچ گئے۔ ہم یشونت کے ساتھ
ایک ہی بس میں سوار ہو گئے اور میں نے اس کا گھر بھی دیکھ لیا۔ میں نے اپنے دو ساتھیوں کو صفائی والوں کے پیچھے لگا دیا تھا کہ ان سے واقفیت پیدا کریں اور اس طرح دفتر کے بعد ان کی سرگرمیوں کا پتہ کریں اور ضرورت پڑنے پر ان کے ساتھ شامل بھی ہو جائیں۔ دوسرے ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ یشونت کے دفتر کی نگرانی سروینس کریں اور جس دن وہ گانا سننے جائے ایک اس کا پیچھا کرتا رہے تاکہ اس بالا خانے کی نشاندہی ہو سکے جہاں یشونت موجود ہو، اور دوسرا ساتھی مجھے انفارم کرنے کے لیے چاوڑی بازار کے شروع میں ایک ریسٹورنٹ میں آئے جہاں میں شام 7 بجے موجود رہوں گا۔ یہ مہینے کی شروع کی تاریخیں تھیں اور مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ غالباً تیسری یا چوتھی شام تھی جب میرے ساتھی نے ریسٹورنٹ میں آ کر اشارہ کیا اور تھوڑی دیر تک ہم اس بالا خانے کے نیچے کھڑے رہے جس بالا خانے میں یشونت گیا تھا۔ میں نے ایک ساتھی کو رخصت کیا کیونکہ اس شام میرا پروگرام صرف یشونت سے ملنا اور تعلقات بڑھانا تھا۔ میں بالا خانے کی سیڑھیاں چڑھ کر اس سجے سجائے کمرے میں پہنچ گیا جہاں ناچ گانا ہوتا تھا۔ نشست فرشی تھی، چاروں طرف گائے تکیے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ ابھی محفل شروع نہیں ہوئی تھی، نائکا نے مجھے خوش آمدید کہا۔ میں یشونت کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گیا۔ چند منٹوں بعد مجھے نقری تشتری میں پان پیش کیا گیا۔ میں نے پان اٹھا کر 20 روپے تشتری میں رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد سازندے آ گئے اور اپنے سازوں کو درست کرنے لگے۔ ابھی گانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ یشونت اور دو تین دوسرے لوگوں کے سامنے گلاس اور سوڈے کی بوتلیں آ گئیں۔ یشونت نے جیب سے شراب کا ادھا نکالا۔ دوسرے لوگوں کے لیے نائکا نے پچھلے کمرے سے شراب کی بوتلیں منگوا لیں۔ بڑے ادب سے نائکا نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا شوق کروں گا۔ ہمارے پاس آپ کی خدمت کرنے کے لیے اسکاچ وسکی اور اعلیٰ قسم کی شراب موجود ہے، آپ حکم کریں۔ میں نے اسے کہا کہ آج میں پینے کے موڈ میں نہیں ہوں، اس لیے صرف ٹھنڈا مشروب پیوں گا، اور تھوڑی ہی دیر میں میرے سامنے کوکا کولا کی 2 بستہ بوتلیں رکھ دی گئیں۔ نائکا نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آج موڈ نہیں، جس کا مطلب یہ کہ آپ پیتے ضرور ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ کا موڈ بن جائے گا، اس لیے جب بھی موڈ بنے بلا جھجک طلب فرما لیجیے گا۔